کا جواب دیا کہ تم اللہ پر، اللہ کے رسول پر، کتابوں پر، جنت جہنم قدر وغیرہ پر ایمان لاؤ. اور اس کے بعد حضرت جبرائیل نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گواہی دو اور اس کے بعد نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. اس میں مجھے بتائیے کہ کیا کہیں کوئی ابہام رہ گیا کہ آتھینٹسٹی کا سوال یہ ہے جی؟ اس میں ابہام یہ ہے کہ فار ایگزامپل حدیث جب کچھ حدیثوں میں جب آپ نے یہ مان لیا کہ ہاں یار ابہام ہے، اس کا مطلب ہے پوری جب اسٹرکچر حدیث کا جب کوشچن مارک ہوتا ہے تو اس میں تو نماز پڑھنے کا طریقہ کار ہی موجود نہیں ہے قرآن میں. تو نہیں، میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ تواتر جو ہے، آپ نے لفظ سنا ہوگا. جی جی بالکل. اس کے ہمارے یہاں 4 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہے تواتر سند، ایک ہے تواتر طبقہ، ایک ہے تواتر عملی، اور ایک ہے تواتر قدر مشترک. یہ 4 قسمیں ہیں تواتر کی. اس کی ایک مثال بھی دے دیتا ہوں میں آپ کو، ایک مثال. تواتر سند کی سمجھے، سیکنڈ والا طبقہ کا مجھے بتا دیں گے وہ انگلش میں. تواتر طبقہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک جنریشن نے دوسری جنریشن سے کوئی چیز سیکھی، صرف دیکھا نہیں اس کو بلکہ سیکھا. مثال کے طور پر قرآن کے جو الفاظ ہیں یہ تواتر طبقہ ہے. ٹھیک ہے، ہر جنریشن نے دوسری جنریشن سے سیکھا. اور تواتر عمل کا مطلب کیا ہے کہ ایک جنریشن نے دوسری جنریشن کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھا. تو نماز کی 4 رکعتیں، ظہر کی، عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 4 رکعتیں، یہ تواتر عملی کی بنیاد پر ہے. لہٰذا کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں مغرب کی 3 نہیں، میں تو 4 پڑھوں گا، 1 رکعت زیادہ پڑھوں گا، میں زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہوں، کافر ہو جائے گا. اگر وہ یہ کہے گا کہ نہیں 3 نہیں، 3 غلط ہے اور 4 ہی صحیح ہیں، کافر ہو جائے گا، چونکہ وہ تواتر عملی کے خلاف جا رہا ہے. لیکن تواتر کے حق میں جو کوئی دلیل ہے، وہ کیا قرآن میں کوئی تواتر کے حق میں دلیل ہے؟ اچھا، یہ حدیث تو ہے لا تشتري امتی اور ہاں جی، قرآن کی آیت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. ہاں یہ ہے غیر سبیل. کیا آیت ہے اس کا پیچھے؟ جی آیت جو ہے وہ میں نکال لیتا ہوں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ سَبِيلِ، اس طرح کیا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. یس، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. جی یہ اس میں ہے سورہ 5ویں پارے میں، جہاں تیسرا کوارٹر شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. ایک اور سوری، سورہ بقرہ کی ایک اور ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جی ٹھیک. تو یہ 2 آیتیں ہو گئیں. اب آپ اس میں دیکھیں جو پہلی آیت پڑھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مؤمنین کے راستے کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی راستے پر چلے گا تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو چلنے دیں گے جس طرف وہ جا رہا ہے، لیکن پہنچائیں گے جہنم میں، وَنُصْلِهِ جہنم. ٹھیک ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے. ٹھیک ہے بھائی. اچھا، اس میں تواتر کیسے عمل میں آ رہا ہے، مجھے وہ کلیئر کر دیجیے. کیونکہ مؤمنین کا جو طریقہ ہے جو وہ ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں، یہ تواتر ہی تو ہے، یہ اجماع ہے. اجماع اور تواتر دونوں اسی آیت سے نکل کر سامنے آتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل. آئی تھنک یہ کنونسنگ آپ کا جواب ہے. لیکن وہ سائنس والے اتباع، سوری ایک جملہ بولنا چاہ رہا ہوں. اتباع جب مومنین کی کرنی ہے تو وہ بحیثیت ایک مجموعہ کے ہوگی، اور مجموعے کا ایکسپریشن تواتر کے ذریعے ہی سامنے آ سکتا ہے. یعنی اجماع بھی جب ہم کہتے ہیں تو حقیقت میں صوری طور پر، یعنی شکلی طور پر، نظری طور پر وہ اکثریت کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. اب کسی فرد کا اگر اختلاف بھی پایا جاتا ہے اور وہ کبھی ریکارڈ نہیں ہوا تو اس کو بھی تواتر ہی کہا جائے گا. یعنی تواتر کا اندازہ ہی کثرت سے ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، میں کنوینس ہوں اس پہ. بس میرا وہ سوال ابھی وہ رہ گیا ہے کہ یعنی جب کچھ حدیث جب وہ رہ جاتی ہیں کوشچن مارک، تو پورے حدیث کے سٹرکچر پر سوال کیسے نہیں سوال اٹھتا میرے بھائی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں حدیثوں کو جانچنے کے کوئی ایک پیمانہ نہیں ہے. سند صرف معیار نہیں ہے، بلکہ متن بھی معیار ہے کہ متن کو جانچا جائے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی حدیث کا جو ٹیکسٹ ہے سند کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ تاریخی اعتبار سے غلط ہے، تو حدیث کو ضعیف مانا جائے گا چاہے سند کتنی مضبوط ہو. صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے اس وقت ہوا جبکہ صلح حدیبیہ کے بعد ہوا. ٹھیک ہے، ابو سفیان آئے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں انہوں نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو دیا. یہ صحیح مسلم میں ہے، جبکہ تاریخی روایتوں سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح پہلے ہو چکا تھا، صلح حدیبیہ سے پہلے ہو چکا تھا. تو اب یہ جو چیز ہے نا، یہ اب یہاں سند کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، لیکن متن کے اعتبار سے چونکہ گڑبڑی آ گئی تو اس حدیث کو
معلل مانا جاتا ہے، اور معلل کہتے ہیں اس حدیث کو جو سند کے اعتبار سے ٹھیک ہو لیکن متن میں گڑبڑی ہو، اس لیے اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ جی بالکل مفتی صاحب، یہ مجھے متن والے پہ ہی سب سے زیادہ یعنی سمجھ لیں سوال ہے یا حیرانگی ہے کہ جب تمام تر چین کے باوجود متن کلیش کر جائے، چاہے ہسٹوریکل کسی انڈرسٹینڈنگ سے، چاہے قرآن پاک سے، اور اس کو یہ بات طے کرنے والے جو ہیں وہ نان نبی ہیں، وہ مطلب نبی کے علاوہ ہیں، تو یہ تو آلموسٹ نبوت کے درجے پہ فائز کرنے والی بات نہیں ہے بخاری مسلم یا بعد والی کہ فار ایگزامپل متن میں آپ نے ایک چیز آپ کے تک پہنچی صحیح چین سے، راوی میں کوئی سارے عادل راوی جو بھی سٹینڈرڈ آپ لیں، چاہے مسلم کے لیے بخاری کا، آپ تک پہنچ گئی، کسی نے فار ایگزامپل شیخ البانی نے یا کسی اور نے کہا کہ نہیں اس میں یہ مسئلہ ہے متن میں، آپ نے تو جو لیجڈلی ہولی پروفٹ کا کال تھا اس کو اپنی عقل سے آپ نے یہ کہا کہ نہیں یار یہ ایسا نہیں ہے، چونکہ اگر سند میں مان لیجئے 5 لوگ ہیں اور 5 لوگ کریڈیبل ہیں، تو کریڈیبلٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کبھی ان سے بھول چوک نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں کہ صحیح سند کے باوجود بھی متن میں گڑبڑی ہوئی ہے، یہ جھوٹ کے نتیجے میں نہیں ہوتا، یہ بھول چوک کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اور تو آپ نے جن اسناد میں متن کا ایشو نہیں ہے اور چین جن کی ٹھیک ہے، آپ نے تو ان میں بھی ابہام پیدا کر دیا اس تو ہم تو خود ہی کہتے ہیں بھیا خبر واحد جو ہے وہ ظنی ہوتی ہے، وہ قطعی نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں ظنی اور قطعی کا کانسیپٹ بھی ہے۔ ظنی کا مطلب یہ ہے کہ موسٹ لائکلی یہ حدیث صحیح ہے، قطعی کا مطلب یہ ہے کہ بیونڈ اینی ڈاؤٹ یہ حدیث مفتی صاحب یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت جملہ ہے کہ موسٹ لائکلی، کیا ہمارے پریکٹس جو ہے سب کانٹینٹ کی حد تک لے لیتے ہیں، کیا ہماری پریکٹس جو حدیث ہے وہ اس روشنی میں ہوتی ہے کہ یہ موسٹ لائکلی ٹھیک ہیں، یا وہ آلموسٹ ان کو واجب یا فرض ٹائپ ان کو صورتحال دی جاتی ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ جو حدیث ڈینائی کرے وہ آپ میرے بھائی صرف سب کانٹیننٹ اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا چلتی ہی ہے موسٹ لائکلی پر، دنیا ہی چلتی ہے موسٹ لائکلی پر۔ مفتی صاحب بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، آپ اس پہ غور کریں۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ اگر مان لیجئے عدالت میں آپ نے ایک ملزم کے خلاف کچھ ثبوت پیش کیے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ثبوت 100% ایکوریٹ ہوں، اس کے باوجود بھی عدالت جو ہے وہ شخص کو مجرم مانتی ہے۔ مثلا کسی آدمی کا ڈی این اے کوئی چیز وہاں پڑی ہوئی ہے جائے وقوع پر، قتل کی جگہ پر، اور وہ اس کا ڈی این اے کسی سے میچ ہو گیا، یہ کیا ضروری ہے کہ اسی آدمی نے قتل کیا ہو؟ لیکن یہ اس کے خلاف ثبوت بن جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ ہوں اس میں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو میں کہتے ہیں کہ تمام حدیث بعد میں فیبریکیٹ، لیکن یہ موسٹ لائکلی والی جو بات ہے یہ مجھے اچھا لگا سن کر، اور لیکن اس اسپرٹ میں مجھے وہ فالو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کہ وہ اسی طرح سمجھا جاتا ہے کہ جس نے اس کو حجت مطلب اسی طرح سمجھا، چونکہ دنیا اسی طریقے سے آپریٹ کرتی ہے۔ میں نے تو آپ کو عدالت کی مثال آپریٹ کرنا مفتی صاحب سمجھ میں آتا ہے، دین میں جہاں ایبسولوٹزم کیونکہ وہاں زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے، وہاں پھر حدیث کو جب اس طرح بھائی حدیثیں بھی تو ہمارے لیے ہیں نا، اس دنیا میں رہنے کے لیے ہیں، تو ہم دنیا میں جس طریقے سے دنیاوی مسائل کو آپریٹ کرتے ہیں اور چلاتے ہیں سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے حدیثیں بھی ہیں کہ ہم ظن غالب، اس کو بولتے ہیں ظن غالب، اسٹرانگر اسمپشن کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث چونکہ قرآن سے کانٹرڈکٹ نہیں کر رہی، اس حدیث میں بظاہر یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ کسی راوی سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی یا کوئی بھول چوک ہوئی ہوگی، تو موسٹ لائکلی یہ حدیث ہے، لہٰذا اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس سے اسٹرانگر کوئی دلیل آ جائے جو اس کو نیگیٹ کر دے تو بات الگ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آئی تھنک میں جو جملہ آپ نے کہہ دیا اس کے بعد میری مزید بحث۔ اچھا میں اس پہ اگر حضرت اجازت دیں تو ایک دو بات کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں دو الگ مسئلے، ایک ہے حجیت حدیث، وہ تو نص قطعی سے یعنی نص قطعی سے آپ کے سامنے آتی ہے، حجیت حدیث یا حجیت سنت جو بھی آپ بولنا چاہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبیین تفسیر جو کہ قرآن سے، وہ تو نص قطعی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ بیان کر دیں کہ جو ان کے اوپر نازل ہوئے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا تبیین کرنا یہ خارج از قرآن سمجھ آتا ہے آپ کو، تو نص قطعی سے حجیت حدیث یا حجیت سنت کا تو پتہ چل گیا۔ اب اس کی جو اختلافات ہیں یہ حجیت کو ساکت نہیں کرتے، یہ تحقیق کا تقاضا کرتے ہیں۔ اب خود قرآن نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے اور آپ کو ذرائع پر شک گزرتا ہے تو آپ تحقیق کریں اور تحقیق کے بعد آپ حق تک پہنچیں، یہ اتنی سمپل بات ہے۔ اب یہ کہنا کہ فلاں حدیث پہ یہ حکم لگا ہے یا فلاں حدیث پہ لگا ہے تو پورے کے اوپر کوشچن مارک لگ گیا ہے، تو اسکیپٹک گنوسٹک بھائی مجھے یہ بتائیں، نہ اس سے کوئی دنیا کا شعبہ بچے گا، نہ عدالت بچے گی، نہ فیملیز بچیں گی، کوئی بھی نہیں بچے گا، بالکل کچھ نہیں بچے گا، کیونکہ آپ اپنی بیوی کے کال پر یقین کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کر رہی، آپ کے بچے آپ کے کال پر یقین کرتے ہیں کہ وہ آپ ہی کے ہیں، ٹھیک ہے نا؟
تو اسی طریقے سے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں, بالکل آپ نے 100% ٹھیک بات کی. ورنہ ایک شک ہوگا تو اسکیپٹک اگنوسٹک بھائی سارے ہی اگنوسٹک ہو جائیں گے. یہ بھی اچھا میں اس کا جواب دے لوں. نہیں میں دیکھیں میں سمجھ گیا آپ کے ذہن میں جو اشکال ہے نا وہ یہ ہے کہ چلو یہ تو دنیا کر رہی ہے نا, حدیث کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ حدیث تو ہر ایک ڈیفینیٹ ہونی چاہیے تھی نا. یہ آپ نے مجھ سے شاید اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ سوال کیا تھا. بالکل کئی اسٹریمز پہلے. اور آپ کے ذہن میں یہی سوال ہوگا کہ بھئی نبی کی پھر وہ حیثیت ہونی چاہیے. دیکھیں اس کی وجہ جو میں نے اس سے پہلے بھی بتائی تھی, اگرچہ آپ کسی اسٹریم میں گئے تھے حارث سلطان کی, شاید آپ کو وہاں میرے سے جواب پر اعتراض ہوا تھا. وہ یہ تھا کہ خدائی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ جو اصول ہیں اور جو فروع ہیں ان کے درمیان فرق ہو. حدیث متواتر سے اور قرآن کی آیتوں سے اصول نکلتے ہیں, اور فروع میں عمل کرنے نہ کرنے, کس طرح کرنا ہے کس طرح نہیں کرنا ہے, اس کی گنجائش نکلتی ہے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ خدا کے اوپر ایمان لانا ہے. اب اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ جی اس طرح ایمان لانا ہے کہ اس طرح آدھے پر ایمان لے آئے, پونے پر ایمان لے آئے, سیدھا ہو کر رات میں لے آئے, دن میں لے آئے, ایسا کچھ نہیں ہے. ایمان لانا ہے تو ایمان لانا ہے 100%. اس میں کسی تفصیل کی مزید کوئی گنجائش نہیں رہ گئی. تقدیر کو ماننا ہے تو ماننا ہے, ٹھیک ہے. نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنی ہے, اب اس میں گنجائش نہیں ہے کہ کہے کہ 3 پڑھنی ہے کہ 5 پڑھنی ہے. لیکن تفصیلات میں کہ کیسے پڑھنی ہے, کہ رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھانے کہ نہیں اٹھانے ہیں, اس میں اختلاف ہے, اور اس میں اختلاف کی گنجائش ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جو ہاتھ اٹھا کے پڑھ رہا ہے اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے, جو نہیں پڑھ رہا ہے اس کی نماز ہو رہی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو اس فرق کو باقی رکھنے کے لیے حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ کچھ حدیثیں ایسی بھی ہوں کہ جن پر ظن غالب کی بنیاد پر, اسٹرانگر اسمپشن کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے. جی مفتی صاحب, یہ لاسٹ ٹائم آپ نے بھی کیا تھا, مجھے یہ بالکل بھی مطمئن نہیں کر سکا لاجک. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اگر تو کچھ چیزیں رکھنی تھیں, آپ سمجھ لیں کہ انسانوں کی کچھ فہم پر چھوڑنی تھیں, تو اس میں نبی کے قول کو ابہام کا شکار بنانا کہ انہوں نے کہا تھا یا نہیں بنانا تھا, اس کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ اس سے ان کی ڈسرسپیکٹ کا بھی آنسر نکلتا ہے. کہ اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں. صحابہ کے لیے ہر حدیث متواتر تھی, ان کے لیے خبر واحد نہیں تھی. بالکل صحیح, ٹھیک. اب صحابہ کے لیے صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہتے ہوئے دیکھا سنا اور جو کرتے ہوئے دیکھا, اس پر اسی طریقے سے, اگر اس چیز پر عمل کرنا ضروری تھا تو اس پر اسی طریقے سے عمل کرنا اس صحابی کے لیے ضروری تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمل کے حوالے سے الگ الگ سٹیجز آئے ہیں. مثال کے طور پر شرابیں ایک دم بین نہیں ہوئی. اسی طریقے سے نماز کی جو مکمل کیفیت ہے وہ ایک دم نہیں آئی ہے, کبھی کچھ آہستہ آہستہ اس کے اندر پروگریشن ہوا ہے. اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرفع یدیہ فی کل رفع و خفض, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اٹھنے بیٹھنے پر رفع یدین کرتے تھے, ہر اٹھنے بیٹھنے پر, یہاں تک کہ اگر سجدے سے ایک مرتبہ اٹھیں تو بھی رفع یدین. اس حدیث کے اوپر اتفاق ہے ائمہ اربعہ کا, علماء کا, کہ اس میں پروگریشن ہوا ہے. وہ پروگریشن اس طریقے سے ہوا ہے کہ نہیں, بعض جگہوں پر پھر بعد میں رفع یدین کو, ہاتھ اٹھانے کو ختم کر دیا گیا. اب جو حنفی پوزیشن ہے وہ آگے تک گئی ہے کہ نہیں, ہر جگہ پہ ختم کر دیا گیا, سوائے نماز میں شامل ہوتے وقت اس جگہ باقی رکھا گیا. شافعی اور حنبلی یہاں تک پہنچے کہ نہیں, ہر جگہ پہ ختم کر دیا گیا, لیکن صرف رکوع میں جاتے ہوئے رہ گیا اور رکوع سے واپس آتے ہوئے رہ گیا, باقی جگہ ختم کر دیا گیا. لیکن ختم کرنے پر سب کا اتفاق ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ صحابی کے لیے جس طرح اس نے دیکھا اسی طریقے سے عمل کرنا ضروری ہے, لیکن جب وہ حدیثیں بعد میں گئی ہیں تو اب اس کے اندر بھول چوک کا امکان ہو گیا, تو اس میں نبی کا درجہ کم نہیں ہوا, ورنہ صحابہ کے لیے کچھ نبی کی باتیں ماننی چاہیے تھی. جی یہ لیکن بہت ہلکے معاملات ہیں, میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا. وہ 11,000 وولٹ کا ٹاپک ہے, جیسے انجینئر صاحب کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ قرآن کی بھی کون سی آیت منسوخ ہے, کون سی نہیں ہے, اور ایون قرآن کی ترتیب بھی, چلیں ترتیب نہ بھی لیں تو کون سی آیت کہاں لی جائے گی, اور ناسخ و منسوخ والا جیسے میں نے ذکر کیا وہ بھی حدیث میں اس سے رہنمائی لی جاتی ہے. قرآن کی کوئی بھی آیت 100% منسوخ نہیں ہے, 100%. نہیں, لیکن کون سی آیت منسوخ ہے کون سی نہیں ہے, یہ کیا اس کے لیے حدیث سے دلیل نہیں لی جاتی؟ نہیں, دلیل لی جا سکتی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ نسخ جو اختلاف ہوا ہے نا کہ کون سی آیت منسوخ ہے, اب اصل میں بات یہ ہے کہ آپ انجینئر صاحب, پھر انجینئرنگ گڑبڑ ہو جاتی ہے دین کی. نہیں, میں ان سے بالکل اس معاملے میں متاثر نہیں ہوں, میں نے صرف ان کا فریز یوز کیا 11,000 وولٹ. ہاں, تو بات یہ ہے کہ جو نسخ کا جو لفظ ہے نا, چونکہ تھوڑا سا بورنگ ٹاپک ہو جائے گا, میں مختصر کر رہا ہوں کہ نسخ کا جو لفظ ہے وہ متقدمین کے یعنی جو ارلی اسکالرز ہیں ان کے یہاں دوسرے معنی میں استعمال ہوتا تھا, اور جو بعد کے اسکالرز ہیں ان کے یہاں دوسرے معنی میں استعمال ہوتا تھا. جو ارلی اسکالرز ہیں ان کے یہاں کسی بھی طرح کے امینڈمنٹ کو, مثلا کوئی آیت جو ہے جنرل ہے,
اس کو خاص کر دیا گیا, اس کو نسخ مانا جاتا تھا. لیکن متاخرین کے یعنی جو بعد والے اسکالرز ہیں, کینسلیشن اور ایبروگیشن کو انہوں نے نسخ مانا. آج جب نسخ کا لفظ بولیں گے تو ہم بعد کی جو آج کی اصطلاح ہے اور اس کے مطابق بولیں گے, جو متقدمین کی اصطلاح ہے اس کے مطابق نہیں بولیں گے. لیکن اس ٹرمینالوجی کی وجہ سے مسلمانوں میں, علماء میں اختلاف ہو گیا کہ کتنی آیتیں منسوخ ہیں, یہ وجہ رہی. دیکھیں اس میں مفتی صاحب وہ مسئلہ بہت گہرا یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو یہ جو مختلف تعریفیں یا مختلف ابھی تک جو اگریمنٹ نہیں ہے اس کے بھی پیچھے حدیثیں ہی نکلتی ہیں کہ اس وجہ سے یہ والا لاجک لیا گیا, اس وجہ سے یہ. اور جو قرآن کی کمپائلیشن ہے وہ بھی جس مطلب سمجھ لیں جس طریقہ کار سے حدیث آئی اسی طریقے سے قرآن پاک آیا. فرق کیا ہے اب دلیل کیا, ایک جملہ یہ کہ وہ آپ یہ دلیل کے قرآن ہولی پروفٹ کے ٹائم پہ ہی مکمل کیا گیا تھا, اس کی دلیل بھی حدیث سے ہی لیتے ہیں. قرآن کے اپنے انٹرنلی پورے کمپلیٹ ہونے کا کہیں کوئی قرآن میں کوئی فارمولا یا کوئی کسی قسم کا کرسٹل کلیئر بات نہیں ہے, وہ بھی حدیث سے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, قرآن کی آیت ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد صرف ایک یا دو آیتیں نازل ہوئی ہیں, صرف ایک یا دو آیتیں, یہ قرآن میں دین کو مکمل کر دیا گیا. اب اگر مان لیجئے ایک یا دو آیتیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بعد میں نازل ہوئی ہیں, تو یہ ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ قرآن میں تو لکھا نہیں ہوگا, یہ تو حدیث میں لکھا ہوگا. آپ کہہ دیجئے حدیثیں غلط ہیں تھوڑی دیر کے لیے, لیکن یہ آیت تو موجود ہے نا, الیوم اکملت لکم, کہ آج میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹائر قرآن اس سے پہلے نازل ہو چکا, تو قرآن سے تو ثابت ہو گیا. وہ بالکل میں وہ نازل ہونے پہ نہیں ڈاؤٹ یہ ہے کہ جو نازل ہوا تھا کہ اب اسی حالت میں آگے پہنچ گیا یا نہیں پہنچ رہا. اب یہ والی بات قرآن میں کیسے لکھی گی؟ اس کے لیے تو پھر قرآن کا مسلسل نزول چلتا رہنا چاہیے. دیکھیں ذرا وہ یہ سوال کیسے جمپ کیا انہوں نے. میں بڑا کلیئر, مجھے ایک بات بتاؤ یار, حدیث میں ہی آئے گا ایک قرآن کس طریقے سے جمع کیا گیا, کس طریقے سے آیا, کیونکہ قرآن جمع ہو رہا ہے. قرآن میں کہاں سے آئے گا کہ کیسے جمع ہو اور کیسے آگے پہنچا, کیونکہ وہ تو خود جمع ہو رہا ہے. اس پوائنٹ کی گہرائی کو جس دن سمجھ گئے نا, میں گہرائی سمجھ گیا ہوں. میں نے آپ کی چینجنگ دیکھی ہے کہ جب مفتی صاحب نے وہ آیت پڑھی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے سوال کو چینج کر دیا. نہیں آپ میرا سوال, میں نے کہا تھا کہ قرآن اسی ذریعے سے آیا جس ذریعے سے حدیث, اور مگر قرآن میں وہ چیز نہیں آئے گی نا, قرآن میں وہ چیز نہیں آئے گی, کیونکہ آپ ایک چیز کے بارے میں, آپ ایک انسیڈنٹ کے بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیسے آیا, وہ کیسے ہوا, یعنی قرآن کیسے کمپائل ہوا, وہ قرآن میں کیسے آئے گا. اصل سوال ہے نا میرے بھائی, کیسے میں جو اصل سوال ہے کہ کیا قرآن پورا اوتھینٹک پہنچا, وہ کیسے سے مراد یہ نہیں ہے. بالکل پہنچا. اب اس کا ذکر نہیں, اور اوتھینٹسٹی کی بنیاد تواتر طبقہ ہے نا, میں تو بات ہو چکی اس پر. اس کے علاوہ بھی حضرت اگر حدیث سے استدلال کر رہے ہیں, اس میں ایک تو تواتر طبقہ کی یا تواتر علمی جو ہے جس کو حضرت نے بیان کر دیا کہ علم کیسے ٹرانسفر ہوا, پورے کے پورے لوگ وہاں پر. اس کے علاوہ بھی اگر حدیث سے بھی آتا ہے تو ٹھیک ہے, حدیث سے آ رہا ہے, اس میں اعتراض کیا ہے؟ نہیں, اس کا اعتراض عامر بھائی یہ ہے جس کو آلریڈی ہم اس کا جواب دے چکے, کہ ان کا جواب یہ کہ جب حدیثیں ظنی ہیں, خبر واحد ظنی ہے, تو آپ ایک ظن کی بنیاد پر یہ طے کر رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ مکمل ہو گیا اور یہ وہی قرآن ہے جو نازل ہوا. ایگزیکٹلی ہے نا. تو ہم اس کا جواب جو ہے وہ یہ دے رہے ہیں کہ قرآن کریم نے ایک کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ دیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا, ہم حفاظت کرنے والے ہیں. اب اس کے بعد تواتر طبقہ کی بنیاد پر یہ طے ہوا کہ یہ وہی قرآن ہے جو صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. تو ان دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے, جب بلکہ ایک چیز دوسرے کو انڈورس کر رہی ہے, لہٰذا یہ چیز آتھینٹکلی پروون ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا ہے. جی یہ ایک دوسرے کو. اور دوسری چیز یہ ہے, دوسری چیز یہ ہے, اگر یہ حضرت یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ خبر واحد کے تھرو, تو پھر یہ اپنے دوستوں سے جا کے پوچھیں کہ جنہوں نے پروگرام کیا ہے, ان کا ایک دوست تھا بڑا پیارا, اس نے تو پورا پروگرام کیا, وہ کہتا ہے جی پورا قرآن جو ہے وہ خبر واحد نہیں ہے, صرف آخری سورہ توبہ کی آیت ہے. کیونکہ جب حضرت زید بن میں ماسک والے دوست کی بات کر رہا ہوں, چلے ٹھیک ہے, پھر لڑائی ہوگی, ویسے آپ صلح کی بات کریں. تو زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کو کمپائل کر رہے تھے بخاری کی حدیث کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں, تو وہ پورا پروگرام کر کے کہتا ہے جی دیکھیں مسلمان کہتے ہیں ہمارے پاس تواتر سے قرآن پہنچا ہے, ایک آیت سورہ توبہ کی جو آخری ہے دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے صرف ایک آدمی سے ملی, ٹھیک ہے, جی, تو لہذا وہ خبر واحد ہے کہ ان صاحب کو اگر
4 آپشنز ملے نا کہ ہولی پروفٹ نے یہ 4 کام کیے تھے, جو ان کی نظر میں سب سے برا ہوگا نا وہ کہتے ہیں یہی اصل ہے, ان کو تو چھوڑ دینا. تو بس اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ اچھی بات کہہ دی, یہ اسکیپٹک ایگنوسٹک نے اچھی بات کہہ دی. ٹھیک ہے, فیئر. تھینک یو جی, تھینک یو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی زنی پر کھڑے ہیں, آپ کے کچھ دوست بھی زن پر ہیں, آپ بھی. بات یہ کہہ کر رخصت لیتا ہوں, وہ لمبی اگر آپ لوگ اجازت دیں گے تو کنٹینیو کر لیتے ہیں, کہ جو آپ نے کہا نا دونوں ایک دوسرے کو انڈورس کر رہے ہیں, یہی سرکولر لاجک میں پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سرکولر لاجک ادھر قرآن اور حدیث میں بہت سرکولر لاجک. میرے بھائی لاسٹ پوائنٹ اب میرا ہے, سرکولر لاجک اس وقت ہوتی جب ہم قرآن پر یہ کہتے کہ قرآن میں یہ آیت ہے اور اسی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن یہی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم یہ کہتے تو یہ سرکولر لاجک ہے. ایک آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن محفوظ رہے گا, اور دوسرے طریقے سے جس کو ہم تواتر طبقہ کہتے ہیں, یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا. دونوں الگ الگ ہیں, لہٰذا کوئی سرکولر ریزننگ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ان سے ختم کرتے ہیں, کیونکہ ان کو تو مجھے بتا دیں, مجھے کوئی اور سورس بتائیں ایکسٹرنل قرآن کی کمپائلیشن کا, ڈیٹیلز چاہیے. تو سرکولر ریزننگ کہاں سے آئی ہے آپ کے پاس؟ میں بتاتا ہوں سرکولر ریزننگ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ کہہ رہا ہوں میں چھوڑ دیں گے, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی رکھے, ورنہ چلتا ہی رہے گا. بات تو آئی گئی. بہت شکریہ حضرات, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور ایک بس بات تھی کہ آج 6 پینلسٹ تھے, وہ آج تو وہ حساب تھا کہ وہ ٹیکسی 4 لوگوں نے شروع کی تو خود ہی اندر بیٹھ جاتے تھے, وہ سواری ملتی نہیں تھی, بہت آج لمبی لائن تھی. نہیں, وہ اصل میں مجھے تھوڑا سا تاخیر ہوئی, میری کلاس تھی, تو میں نے اپنے احباب سے کہا, میں نے کہا بھائی آپ لوگ ذرا سنبھالیں, اتنے میں آتا ہوں. تو یہ رہی بات. چلیں, تھینک یو سو مچ عامر بھائی. تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو. اچھا جی, ارے یار آج ایک منٹ رکے, کیا نام ہے ان کا, فروغ عالم صاحب. جی فروغ عالم صاحب, السلام علیکم. میرے خیال سے صحیح مسلم, اگر یہ وہی ہیں آپ چیک کر لیجیے گا, بیک سٹیج پہ مجھے نظر آئے. ہاں نام تو پھر وہ استعمال. جی صحیح مسلم صاحب آپ ہی ہیں؟ جی میں ہی. ہاں اللہ بھائی, لوگ بڑے ڈھونڈ رہے ہیں, وارنٹ اب جاری ہونے والا, بڑے ٹائم بعد ملے. ماشاءاللہ. ٹاپک ایسا تھا میں روک نہیں پایا. ہاں وہ وارنٹ جاری ہونے کی دیر رہ گئی بس. میں نے ویسے آلریڈی اعلان کر دیا ہے کہ میراث والے مسئلے پر آپ کے ساتھ آپ کا نام بھی ذکر کر دیا, اور عاصم بھائی کا بھی جلدی اعلان وہ کرنے والا ہوں میں اسکیجول انشاءاللہ. جی جی الحمدللہ. آج کا ٹاپک جو بات چل رہی تھی اس پہ میرے 1-2 کمنٹس تھے بس. اچھا فروغ عالم صاحب سے پہلے میں آپ کے 1-2 کامنٹ لے لیتا ہوں. جی ہاں نہیں, ایکچولی اس پہ بات تو ڈیٹیل میں ہونی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ اگر قرآن کا اوور آل اسٹرکچر ہی دیکھ لیں تو قرآن اپنے آپ میں مکمل کتاب ہے. اسٹڈی سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک بھی جگہ ویک لنک نہیں, مطلب اتنا ڈیپ اسٹڈی جانے کے بعد بھی آج تک مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہیومنلی پاسبل تو ہو ہی نہیں سکتا, اتنا زبردست کوہیرنس جو ہم جب ہم ڈیٹیلز اور جب ہم صورتیں کمپیئر کرتے ہیں تو عقل خراب ہو جاتی ہے یہ سوچ کے کہ اتنے کمپلیکیشنز کے ساتھ اتنی خوبصورت چیز کیسے آ گئی, اور ایک جگہ بھی اگر ایک ورڈ بھی ادھر سے ادھر ہوتا, ایک الفاظ بھی, ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر ہوتا, تو کوہیرنس جو تھا وہ نہیں آ سکتا تھا اس کتاب کے. بالکل بالکل, مجھے زبردست بات لگی. جی ہاں, اور اسی لیے ہم نے شروع میں ہی یہ بات کہی کہ کسی بھی چیز کو جانچنے کے, اور یہ عاصم بھائی نے بھی بڑی تفصیل سے بات کی ہے, جو 4 پیمانے ہیں کہ کوہیرنس ہے, کنسسٹنسی ہے, آتھینٹسٹی ہے, اور اس کے بعد پاسبلٹی ہے, یہ 4 پیمانے ہیں آپ رکھیں گے اور اس کی بنیاد پر آپ جانچیں گے کہ کوئی بھی آئیڈیالوجی ٹھیک ہے کہ غلط ہے. لیکن یہ بات جو آپ نے بات کی نا کوہیرنس کی, وہ بڑی زبردست ہے کہ ہر ایک آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہے. ایک جگہ ایک بات ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل ہے, کہیں اگر اجمال ہے تو کہیں تفصیل ہے, تو کہیں تفصیل ہے تو اجمال ہے, اس طریقے سے. جی جی ابھی میں ایکچولی 2-4 دن پہلے ہی میں ایک پوائنٹ میں اسٹڈی کر رہا تھا. آپ مجھے نا تھوڑی رہنمائی کیجیے گا, اب میں اگر صحیح بات بول رہا ہوں تو. سورہ شعراء میں ایک آیت ہے, وہاں پر بات چل رہی ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں. نوح علیہ السلام جو ہے, مطلب دیکھیے دعائیں تو سبھی انبیاء نے کی ہیں قرآن کے اندر, ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں, لیکن جو سب سے اسپیشل جو میرے کو دعا لگی ہے وہ لگی ہے نوح علیہ السلام کی. نوح علیہ السلام جو ہے بار بار یہ بات بولتے ہیں کہ اے رب, اے میرے اللہ, یہ میری بات نہیں سنتے, یہ میری قوم میری بات نہیں سنتے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ قرآن میں ایک سورہ نوح ایسی ہے جہاں پوری کی پوری سورت ہی ان کے الفاظ میں, سٹارٹنگ کی ایک آیت اللہ نے اپنے الفاظ میں کہی, اپنے سٹائل میں, پوری کی پوری سورت. کمال کی بات ہے, مطلب اس ایک نقطے کو ایسے بیان کیا گیا کہ انسان سوچے کہ یہ تو پاسبل نہیں تھا, ہیومنز ایسے نہیں سوچتے ہیں. تو یہ میرا پوائنٹ تھا اس پہ. ٹھیک, ایکسلنٹ, جزاکم اللہ خیرن.
अच्छा जी फरोग आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, कैसे हाल है हजरत, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सवाल तो मेरा कोई नहीं है, बस खाली एक इन्फॉर्मेशन चाह रहा था जी आमिर हक साहब से। इन्फॉर्मेशन ये चाह रहा था, तकरीबन 6-7 महीने पहले आमिर हक साहब ने जो है वो 3-4-5-6 जो न्यू मुस्लिम थे उनके बारे उनकी हिस्ट्री में की थी, और वो उस टाइम पे आ भी रहे थे जल्दी जल्दी। तकरीबन हर दूसरी स्ट्रीम में कोई ना कोई आता था, काफी दिन से वो लोग नहीं आ रहे, तो क्या मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ, खैरियत से है? उनमें एक आदित्य भाई थे और न्यू मुस्लिम थे, मतलब उनके बारे में अब काफी दिन से वो स्ट्रीम पे नहीं आ रहे हैं, बस वो ये पूछना चाह रहा था किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, खैरियत से है क्या? भाई मेरे नॉलेज के मुताबिक ये है कि इंशाल्लाह खैर से हैं, कुछ मसरूफ हैं, मगर कुछ के साथ मेरा राब्ता पर्सनल नहीं था। मैंने चाहा था वो मुझसे राब्ता करें, मगर उन्होंने नहीं किया। तो इंस्टाग्राम के ऊपर 1-2 भाइयों से राब्ता था, उसके बाद उनकी वो आईडीज बंद हो चुकी हुई हैं। तो मैं नंबर भी उनको कहा था कि नंबर शेयर करना चाहते हैं करें, मगर उन्होंने सिक्योरिटी रीजन की वजह से कोई चीज मुझसे शेयर नहीं की थी। तो इसलिए मेरा भी उनके साथ राब्ता नहीं है। मैं ये होप करता हूँ, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो खैराफियत से होंगे, बस अपनी लाइफ में बिजी होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। चले ठीक है, बस यही से पूछना चाह रहा था। और उस टाइम स्टोन भाई जी का वो भी काफी दिन से नहीं आ रहे, उनके बारे में कुछ। चले ठीक है इंशाल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत भाई फरोग आलम साहब। और अच्छा जी, अब हमारे साथ हैं चैट में एक कुंज प्रजापति नाम करके कोई आदमी है ना शायद, चैट से अगर वो ऊपर आ सके तो आ जाए भाई। अच्छा जी, ये है फिलियोसेपियंस, मुख्तसर लेंगे 2-3 मिनट के लिए, जो काफी टाइम हो चुका मेरी तरफ जी। सलाम मुफ्ती साहब, आमिर भाई कैसे हैं? और जी थैंक यू। हाँ, एक्नॉलेज इस्लाम भाई, साई मुस्लिम भाई, सभी को सलाम। अच्छा मुफ्ती साहब, कोशिश करूंगा मुख्तसर सी गुफ्तगू के लिए, पर हमेशा की तरह हो सकता है कि थोड़ी लंबी चली जाए। मेरी आपसे इस बारे में बात हुई है, और सूरह फातिर की आयत 27 के बारे में बात हुई है मेरी आपसे। हाँ हुई है। मैं आपको बताना चाह रहा था, मैंने जो उसके बारे में मेरी जो आपसे गुफ्तगू हुई, उसमें आपने बताया कि वो उसमें कई जो ट्रांसलेशंस मैंने देखे हैं, या जो इवन जैसा मेरे को ध्यान आ रहा है, जो कुछ एक तफासिर जो हैं उसमें ये भी लिखा है कि वो इंस्ट्रक्शंस हैं वहां पे रहने वालों के लिए बेसिकली, राइट? सूरह फातिर का जो, यानी आयत नंबर 27 की बात कर रहे हैं। हाँ, अलम तरा अन्नल्लाह, तो उसमें आप ये कह रहे हैं कि क्या आपने नहीं देखा, आपको देखने को ये हाँ, ये आपने नहीं देखा, ये आप जो है ये आप जो है वहां के कुरैशियों की बात चल रही है। ठीक है, मतलब आप चूंकि ये वाला डिस्कशन तो मुकम्मल हो गया था, आप उसके अलावा कुछ और कहना चाहें तो कहिए। हाँ नहीं, मैं आपने एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, अगर आप दिखाना चाहें तो। ये आपने देखे हैं, ये माउंटेन, ये जो जैसे कोहे नमक कहते हैं, एक बात सुनिए, वो माउंटेन्स हैं, मुझे और आपको, हमें इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, लाल पीले नीले काले पीले हर तरह के माउंटेन्स हैं। इस आयत में मसला क्या है वो बताइए। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था, मैं क्या शेयर कर सकता हूँ स्क्रीन, अगर आपकी इजाजत? मतलब माउंटेन्स ही का तो दिखाएंगे ना आप फोटो? हाँ, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि वो कैसे दिखते हैं, तो एटलीस्ट माउंटेन वो हमारे ऑडियंस को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें पता है कि माउंटेन्स हैं। अब आगे बोले। हाँ ठीक है, चलिए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे नज़दीक वो आयत जो है, जो कूफा के आसपास लिखी गई हैं, या वो कूफा के आसपास ये बातें चल रही होंगी, क्योंकि ये जो जशक माउंटेन्स जो हैं, ठीक है, ये कूफा से करीब 300 किलोमीटर के आसपास दूर हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, तो चूंकि माउंटेन वहां है, लिहाजा मैं कहता हूँ कूफा ही जाने की क्या जरूरत है, उन्हीं माउंटेन ही पे बैठ के लिखी होगी किसी ने। नहीं, कूफा के आसपास 300 किलोमीटर का भी कंसेशन क्यों दिया? यानी हो सकता है जिसने लिखी हो वो माउंटेन पे बैठ के लिखी हो, फिर लेकिन कूफा पे आके उसने मैं कहता हूँ कूफा के जिक्र करने की जरूरत ही क्या है ना, ये कहे भाई इस माउंटेन पे खड़े होकर इसलिए क्योंकि कूफा पे, इसलिए क्योंकि अब्बासियों का वहां पे अब्बासी ये भाई हैं उनके जी, ये उधर एलची थे, ये उधर किया करते थे पोस्टमैन का काम अब्बासियों में।
اچھا اگر ایسا ہوتا تو اب جیسے ہمالیہ کے جو ہے سفید ماؤنٹن ہیں یا اور بھی کچھ اور نئی چیزیں ہیں جو قرآن میں شاید نہ ہو، جو مختلف مناظر قدرت ہیں، تو ہم اس کا اضافہ کر دیتے. عباسی نے کیا، ہم بھی کر دیتے. مغلیہ دور میں ہو جاتا، عثمانی کچھ ایک آیت، بھائی ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی 2-4 آیتیں ڈال دیں قرآن میں. یہ سارا کریڈٹ عباسیوں کو کہیں کو دے رہے ہیں آپ؟ نہیں، پر یہ اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا مکمل قرآن کا کوئی بھی نسخہ جو ہے وہ 7th سینچری کے 8th سینچری کے پہلے ملتا ہے یا نہیں. ہم تو قرآن کے نسخے کے اوپر اعتبار کرتے ہی نہیں نا.